Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، اگر آپ اپنی صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ انتہائی خوش نصیب انسان ہیں۔ اللہ کریم کا آپ پر انتہائی خصوصی فضل و کرم ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز اللہ کریم کے مقدس کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے اکثر لوگ 3-4 غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ بڑے دھیان سے سنیے تاکہ اگر آپ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو آپ یہ سنیے کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو یاد رکھیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی مکمل نہیں کرتے، اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی کا بالکل بھی لحاظ نہیں ہوتا، یعنی کہ حروف کو چبا چبا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سننے والا تو درکنار، پڑھنے والے کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ جب اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اس پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو حروف پڑھنے اور سننے میں بالکل واضح ادا ہو رہے ہوں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوبصورت لہجے میں پڑھو۔ اب جب آپ حروف کی ادائیگی نہیں کریں گے، حروف کو چبا چبا کر پڑھیں گے، تو اس طرح سے پھر قرآن کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح سے پھر آپ بجائے ثواب کے الٹا نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی پہلی اصلاح تو یہ کرنی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سپیڈ سے نہیں پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت لہجے میں حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک اصلاح تو یہ کرنی ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے یہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہوں، یعنی کہ قرآن کریم کو کھول تو رکھا ہوتا ہے مگر منہ بند کر کے قرآن اقدس کے صفحات کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو ان کی زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے، نہ ہی حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں، بس ان کی نظر وہ قرآن کریم کے حروف پر پڑھ رہی ہوتی ہے۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تلاوت کیوں نہیں کر رہے، آپ پڑھ کیوں نہیں رہے، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جی ہم دل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو سامعین مکرم، یاد رکھیے، پڑھنا یہ نہیں ہے کہ آپ منہ بند کر کے بیٹھے رہیں، بلکہ پڑھنا یہ ہے کہ کم از کم آپ کی آواز اتنی ضرور ہو کہ پڑھنے والا خود یہ سنے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ورنہ اگر ہم منہ بند کر کے قرآن کریم کو دیکھتے رہیں گے تو اس طرح سے پھر ہمیں قرآن کریم کے چھونے اور دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، مگر منہ بند کر کے دل میں پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ایک تو کوشش یہ کرنی ہے کہ خود بھی تلاوت کلام پاک کریں، اور جو ہمارے دوست احباب ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جن کا طریقہ کار قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا یہی ہے کہ وہ قرآن کھولے ہوئے ہوتے ہیں مگر ان کا منہ بند ہوتا ہے، تو ان کی بھی ہمیں بڑے محبت بڑے انداز میں اصلاح کرنی ہے کہ بھائی پڑھنا اسے نہیں کہتے، بلکہ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان حرکت کرے اور آپ خود سنیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ پڑھنا ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گنگنا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب غور کیا جائے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو غور کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو گنگنا کر بھی نہیں پڑھنا، ہاں خوبصورت انداز اور لہجے میں ضرور پڑھیں، مگر گنگنا کر نہیں کہ اس طرح سے پھر سمجھ بھی نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ 3-4 غلطیاں تھیں جن کی نشاندہی کرنا مقصود تھا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ خود بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کر کے پڑھیے،
خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں، اور پھر حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ جب اس طرح سے پڑھیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، ہمارے دل کو سکون بھی ملے گا اور ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔